میں ہوں سید ضیاء حسین اور میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ ضیاء میں۔ دوستو، میری جو ایفرٹس ہیں وہ کووڈ-19 پہ ہیں۔ اس میں ایگریکلچر، اکانومی، سوسائٹی اور ملک کی جو سچویشن ہے اور لوگوں کی جو مینٹل ڈپریشن اور پریشانی ہے، اس سب چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس میں ہسٹری کو ریویو کر رہا ہوں۔ اس میں وہ 100 سال پیچھے جا کر دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے 1918 میں کس طرح اسپینش فلو کو کنٹرول کیا تھا، جس میں 50 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ ابھی 50,000 ڈیتھ ہوئی ہیں، تو ہماری پریشانی کتنی بڑھ گئی ہے، ہمارے لوگوں میں کتنی زیادہ تکلیف ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ایک ایگریرین ہوتے ہوئے اور جینیٹکس کو سمجھتے ہوئے، میں نے کوشش کی کہ میں کرونا وائرس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں، آگاہ کروں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے آئسولیشن کے بارے میں۔ یہ اس پوری وبا کے جو سینیریو ہے، اس میں سب سے بہترین چیز ہے۔ 1918 سے لے کر 2020 تک ثابت ہوا ہے کہ بے شک دنیا وائرس سے پھیلنے والی وبا کا علاج دریافت کر لے، جتنا بھی کر لے، جتنی مرضی تحقیق کر لے، آئسولیشن کے بغیر اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کی ویکسینیشن ڈسکور ہو جائے، چاہے اس کی میڈیکیشن ڈسکور ہو جائے۔ کیونکہ یہ جب وبا پھیلتی ہے تو یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے، اس سے مینٹلی ڈپریس ہو جاتا ہے بندہ۔ جب مینٹلی ڈپریس ہوتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے جیسے میں مار جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو اس سچویشن میں آئسولیشن ہی واحد کنٹرول ہوتا ہے جو اس ساری ڈپریشن کو، اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 100 سے زیادہ اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں BSL-4 لیول کی لیبز ہیں، تحقیق بہت بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں 1969 میں پہلی لیب بنی تھی، چائنا میں دیکھ لیں، لیکن آئسولیشن کے بغیر چائنا نے بھی اسے کنٹرول نہیں کیا۔ امریکہ میں آئسولیشن نہیں اڈاپٹ کی جا رہی، بہت کم لیول پہ ہے، ابھی وہاں تھریٹ ہے، وہاں کا لوگوں کی ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ پریشان کن چیزیں آبزرو ہو رہی ہیں۔ اٹلی میں آپ یہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوئیں۔ ہمارے ملک میں بھی اگر دیکھا جائے تو تافتان میں ایک فضا کریٹ ہوئی، میڈیا پہ یہی میسج آیا کہ گورنمنٹ نے اس کو شاید کنٹرول نہیں کیا، لیکن ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں کنٹرول کیا، ٹائملی لاک ڈاؤن کیا اور لوگوں کی جتنی بھی ایک ڈے بائی ڈے سچویشن تھی اس کو ریویو کیا۔ ہماری گورنمنٹ بہت ہی قابل تحسین ایفرٹس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو جو بیسٹ ڈونیشن ہے، بے شک آپ لوگوں کو زیادہ مالی امداد نہیں کر سکتے، آپ راشن نہیں دے سکتے، لیکن آپ دنیا کو جو اس وقت سب سے بڑی مہنگی چیز دے سکتے ہیں وہ آئسولیشن ہے۔ ڈونیٹ آئسولیشن، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان میں کرونا وائرس سپریڈ ہوا تو یاد رکھیے گا آپ ایک چلتے پھرتے بایولوجیکل قاتل ہیں، اور جس انسان میں یہ وائرس جائے گا وہ آگے کتنے لوگوں میں اس کے پھیلاؤ کا سبب بنے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کی وجہ سے اگر وہ آئسولیٹ نہ ہو تو اوسطاً 59,000 لوگوں میں کرونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ کوئی درد یا موت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی ہماری فیملی میں یا ہمارے ساتھ پیش آئے، جس کا ہم نے کبھی نہ سوچا ہو نہ ہم نے دیکھا ہو۔ ہم ملتان میں ایک تدفین اور ایک جنازے کے بارے میں دیکھیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہنگو میں ایک بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی اور اس کے باپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، رسے کے ساتھ جب اس کی تابوت کو کھینچ کر دفن کیا گیا تو وہ دل دہلا لینے والے پہلو تھے۔ اٹلی میں سڑکوں پہ مرے ہوئے لوگوں کا ہم دیکھیں تو وہ بھی پریشان کن مناظر تھے۔ امریکہ میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب اس لیے ہوا ہے جن لوگوں نے آئسولیٹ کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ آپ آئسولیٹ کریں خود کو بھی اور اپنی سوسائٹی کو اس کا پیغام بھی دیں۔ مسجد میں نہ آ جائیں آپ، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ٹھہریں، نماز پڑھیں۔ کیونکہ اسلام کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اسلام کا کتنا اچھا میسج ہے، اسلام میں ایسی کوئی سختی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، اپنے گھروں میں رہیں۔ علماء کے فتوے آ چکے ہیں، ہر فرقے کے، ہر مسلک کے علماء نے یہی چیز کہی ہے کہ آپ گھروں میں ٹھہریں۔ آپ جامعہ مظہر کی اگر بات کریں مصر میں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ گھر میں ٹھہریں۔ آپ حرم شریف میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہی دیکھنے میں آئے گا۔ اگر تحقیق سے دنیا کنٹرول کر سکتی ہوتی، اگر دنیا تحقیق سے اس کے ویکسینیشن بنا کر کنٹرول کر سکتی ہوتی تو مت بولیے امریکہ میں کتنی لاتعداد لیبز ہیں جن کا میں ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں 100 سے زیادہ لیبز ہیں جو نوول کرونا وائرس پہ اتنی تحقیق آ چکی ہیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کی ویکسینیشن، پیسو امیونائزیشن، بہت کچھ ہوا ہے۔
لیکن اس کا کنٹرول، وائرس کی جو ڈیزیزز ہیں، جو انفیکشن ہیں، ان کا کنٹرول 100 سالہ تاریخ سے دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں اور غریب ملکوں سے لے کر ایشیا سے لے کر یورپ تک، مشرق سے مغرب تک، آپ جتنے بھی ملکوں کی تاریخ کو پڑھیں گے، میری جتنی بھی ویڈیوز اب تک آئی ہیں ان میں یہی چیز میں نے ریویو کی ہے کہ آئسولیشن کے بغیر آپ کی زندگی کا سروائیول پاسبل نہیں ہے۔ تو اس کو مذاق مت سمجھیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے پیارے ہیں تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ اس وقت 21ویں صدی کا جو بیسٹ عطیہ ہے، جو بیسٹ ڈونیشن ہے، جو آپ اپنی سوسائٹی کو، آپ اپنی نسل کو دے سکتے ہیں، وہ آئسولیشن ہے۔ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، اور اگر آپ میں پرابلم ہو، آپ کو انفیکشن کا ڈر ہو، تو فوری طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ریکمینڈڈ لیب میں جا کر اس کا علاج کروائیں۔ اور ایک چیز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ صبح اور شام جو مسلمان، کیونکہ میں آئسولیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو گھر جب آپ ٹھہریں تو صبح اور شام 3 بار ایک دعا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی، اگر وہ ہم پڑھ لیں تو اس سے ہم جتنے بھی مضر صحت اور نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو اول و ہر درود شریف پڑھ کے 3 بار آپ پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ ذکر سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اپنے گھروں میں ٹھہریں، اپنے مستقبل کو سیکیور کریں اور آئسولیٹ۔ خدا را یہ آپ کا گورنمنٹ پہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا کسی شخص پہ احسان نہیں ہے، یہ آپ کا اپنے بچوں پہ اور اپنی زندگی پہ احسان ہے۔ کبھی بھی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ مت کریں، آئسولیشن کو ہائی لیول پر اڈاپٹ کریں۔ آپ کے 2 ہفتوں کی آئسولیشن آپ کی نسلوں کو بچا سکتی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں 1918 میں جب اسپینش فلو پھیلا تھا، وہ H1N1 وائرس کی وجہ سے پھیلا تھا۔ وہ کرونا وائرس جتنا خطرناک وائرس نہیں تھا، اس میں لوگوں نے آئسولیشن اڈاپٹ کم لیول پہ کی۔ اس وقت اتنی بڑی تحقیق بھی نہیں تھی، وارننگ سسٹم بھی نہیں تھا، میڈیا بھی اتنا نہیں تھا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات واقع ہوئی تھیں۔ یہ ابھی مسلمہ ڈیٹا نہیں ہے، اس سے زیادہ ڈیتھ ہیں لوگوں کی۔ 262 دن یہ وبا دنیا کے ہر ملک میں چھائی رہی، ایک بار آئی، کنٹرول ہوئی، پھر پھیل گئی۔ تو خدا را آئسولیٹ کریں اپنے آپ کو، آئسولیشن پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، ورنہ آپ چلتے پھرتے بایو ویپن ہیں۔ اگر آپ میں کرونا وائرس منتقل ہو گیا تو آپ ایک ویپن ہیں اور آپ کئی لوگوں کی زندگیوں کا نقصان کریں گے۔ خدا را اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں۔ میرے اس پیغام کو لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آئے، اور اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے کے لیے مجھے ہمیشہ انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔